گیبریل مارسل گیبریل مارسل تیسرا وجودی فلسفی ہے جو الہیاتی وجودیت کا علمبردار ہے۔ اس فلسفی کے فلسفہ کی تلخیص بہت مشکل ہے کیونکہ اس کا فلسفہ بہت سارے رسالوں، ڈراموں، کتابوں اور مضامین میں بکھرا پڑا ہے، اور مارسل نے اس کو یکجا کرنے کی زحمت بھی نہیں کی۔ اس کے علاوہ مارسل کی اپنی سوچ بھی کچھ اس قسم کی ہے کہ اسے چند صفات میں مقید نہیں کیا جا سکتا۔ یہ سوچ اس کی زندگی کا حصہ ہے اور اس کے لیے مابعد طبیعیاتی حقیقت بھی۔ اسی سے وہ زندگی کی پہچان کرتا ہے اور اسی کی اہمیت جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ مارسل کا طریقہ کار بھی عجیب ہے۔ وہ زندگی کی چھوٹی چھوٹی چیزیں لیتا ہے اور ان سے عظیم مطالب نکالتا ہے۔ وہ امید، محبت اور وفاداری جیسے سیدھے سادے جذبات لے کر ان کی تشریح کچھ ایسے انداز سے کرتا ہے کہ ان کے مخفی وجودی معنی اجاگر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تشریح کرتے ہوئے وہ خود نتائج نہیں نکالتا بلکہ نتائج قارئین کے لیے چھوڑ دیتا ہے، لیکن نتائج بالکل صاف اور واضح ہوتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ دو چیزوں میں فرق کرنا چاہیے، ایک تو مسائل ہیں اور دوسرے اسرار ہیں۔ سائنس کا تعلق مسائل سے ہے جو معین اور واضح ہوتے ہیں، جیسا کہ ریاضیات وغیرہ، اس لیے سائنس کے پیش کردہ حل بھی صاف اور معین ہوتے ہیں۔ لیکن فلسفے کا تعلق اسرار اور رموز حیات سے ہے، انہیں سائنسی زبان میں پیش نہیں کیا جا سکتا، وہ صاف اور واضح نہیں ہوتے، اس لیے ان کا حل بھی معین نہیں ہو سکتا۔ کوئی تو ان کو کسی اور طرح سمجھے گا اور کوئی کسی اور طرح۔ ہر فرد اپنی ذات کے حوالے سے اس کی تعبیر پیش کرے گا۔ اگر سوال ہو کہ میں کون ہوں تو اس کا ایک جواب سائنسی ہوگا جو طبیعیات، کیمیا، فعلیات یا نفسیات کے حوالے سے دیا جا سکتا ہے، لیکن یہ جواب مجھے شے میں تبدیل کر دے گا جو کہ میں اصل میں نہیں ہوں۔ اگر سوال کا جواب میں کے ہر پہلو کو محیط ہو جس میں کی معروضیت بھی آ جائے اور موضوعیت بھی، تو یہ فلسفہ کا موضوع ہوگا۔ تب یہ مسئلہ نہیں رہے گا بلکہ ایک معمہ یا سر بن جائے گا۔ لہذا جو طریقہ کار مسائل کے لیے موضوع ہے وہ اسرار و رموز کے لیے موضوع نہ ہوگا۔ معمہ یا سر کہنے سے یہ مراد نہیں کہ یہ حقیقتیں الہامی ہیں اور عقل ان کا ثبوت مہیا نہیں کر سکتی، نہ ہی اس سے یہ مراد ہے کہ سائنس ابھی تک ان کو جان نہیں سکی، بلکہ اس سے صرف یہ مراد ہے کہ ان حقائق کا تجربہ ہو سکتا ہے لیکن ان کا مطالعہ بطور شے ممکن نہیں۔ مارسل کہتا ہے کہ فکر دو قسم کی ہوتی ہے، ایک تو فکر اول ہے اور دوسری فکر ثانی ہے۔ اس کی وضاحت یوں کی جا سکتی ہے کہ اگر لیلا مجنو ایک دوسرے سے پیار کر رہے ہوں تو وہ ایک تجربے میں مشغول ہوں گے یا تجربے سے گزر رہے ہوں گے، لیکن اگر کوئی ماہر نفسیات ان کے اس عمل پر سوچ بچار کرے اور اس کے اسباب و علل بتائے تو اس کی فکر سائنسی قسم کی ہوگی۔ سائنسی فکر میں ایک تجربے کو ایک شے میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، یعنی اسے تجربہ سے نکال کر عوامی ملکیت بنا دیا جاتا ہے۔ پھر اس میں سے محبت کے تجربے کی چاشنی ختم ہو جاتی ہے اور وہ ایک کھوکھلی وضاحت رہ جاتی ہے۔ مارسل کہتا ہے کہ سائنسدان کی فکر اول ہوگی۔ یہ وہی بات ہے جسے انگریزی شاعر ولیم ورڈزورتھ نے یوں بیان کیا ہے، وی مرڈر ٹو ڈسیکٹ، یعنی ہم عضویہ کا مطالعہ کرنے کے لیے پہلے عضویہ کا چیر پھاڑ کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں صرف لاش رہ جاتی ہے کیونکہ اس کی زندگی رخصت ہو جاتی ہے۔ یہی حال نفسیات دان کسی تجربے کا کرتے ہیں۔ فکر کا ایک اور انداز بھی ہے جس میں کوشش کی جاتی ہے کہ تجربہ کی روح ضائع نہ ہو بلکہ قائم رہے۔ مثلا محبت پر بات کرتے ہوئے نفسیات دان صرف طبیعیات، کیمیا، فعلیات اور نفسیات ہی کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ اپنے اندر بھی جھانکتا ہے اور اپنا تجربہ بھی اس میں شامل کر دیتا ہے۔ یہ دوسری قسم کی فکر ہے۔ اب سائنسدان محبت کو معروضی شے کی حیثیت سے پیش نہیں کرتا بلکہ سوال اس کے سامنے ایک اور نوعیت کے ساتھ آ جاتا ہے۔ وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ انسانی سطح پر میرے اپنے حوالے سے یہ تجربہ کیا اہمیت رکھتا ہے۔ ظاہر ہے کہ میرا حوالہ
دوسرے اشخاص اور ہست سے رشتہ قائم کیے بغیر محمل ہے، لہذا تجربہ کو موضوعی لباس پہناتے ہوئے کوئی شخص ہست اور دیگر اشخاص کو فراموش نہیں کر سکتا۔ اس صورت میں تجربہ ٹھوس اور ذاتی حقیقت کے طور پر ابھرے گا۔ مارسل جو کچھ کہتا ہے وہ مناسب معلوم ہوتا ہے، لیکن عملی طور پر بہت مشکل ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تجربہ کی لذت اور موضوعیت کسی طرح ہماری گرفت میں آ جائے اور ہمارا تجزیہ صرف سائنسی ہی نہ رہے، کیونکہ سائنس ہر چیز کو شے بنا دیتی ہے، یعنی اسے کسی جماعت یا نوع کا رکن بنا دیتی ہے، جس سے اس کی انفرادیت ضائع ہو جاتی ہے۔ مارسل چاہتا ہے کہ انسان کی ذات قائم رہے اور وہ شے نہ بنے، لہذا ہمیں دیکھنا ہوگا کہ مارسل انسان کو بحیثیت انسان کیسے لیتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ میں کون ہوں یا شخص سے کیا مراد ہے۔ مارسل کے مطابق ہر انسان ماحول میں ہے جو کہ کائنات ہے۔ ہر شخص پیدائش کے وقت سے ہی کائنات میں ہے اور ہست میں شریک ہے اور نیست کے ساتھ اس کا رابطہ ہے۔ یہ جو موضوع اور معروض کا فرق ہے یہ سوچنے سے پیدا ہوتا ہے، ویسے ہے نہیں، کیونکہ میں اس کائنات میں بطور ہست شامل ہوں۔ میں اس زمان و مکان کی دنیا میں جسم سے داخل ہوتا ہوں۔ کائنات میں میری موجودگی بذریعہ تجسیم ہے۔ میرا جسم صرف ایک آلہ کار نہیں، اس کی اپنی اصلیت ہے۔ میں جو کہتا ہوں کہ جسم میرا ہے، جیسے جسم کوئی ملکیت ہو، یہ ٹھیک نہیں، کیونکہ جسم کے ساتھ میرا تعلق ویسا نہیں جیسا کہ میرا اپنے کوٹ یا گھر سے ہے۔ مجھے یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ میں جسم ہوں۔ سچ بات تو یہ ہے کہ جسم سے میرا تعلق ایک اسراری تعلق ہے۔ یہ تعلق منفرد ہے اور اسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ مارسل کہتا ہے کہ میں کائنات میں صرف جسم کی راہ سے ہی شرکت نہیں کرتا۔ انسان ہونے کی وجہ سے میرا رشتہ دوسرے اشخاص سے بھی ہے۔ یہ رشتہ دو قسم کا ہو سکتا ہے۔ ایک رشتے میں دوسروں کو محض بطور شے لیا جا سکتا ہے، ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے یا ان کا استحصال کیا جا سکتا ہے۔ مثلا اگر محبت صرف تسکین ہوس کے لیے ہو تو دوسرا شخص جسے تسکین ہوس کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے وہ صرف شے بن جاتا ہے۔ اس صورت میں وہ شخص نہیں رہتا۔ ایسے ہی ریل کا کلی یا رکشہ ڈرائیور میرے لیے صرف شے ہوتے ہیں، میں انہیں صرف اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہا ہوں۔ لیکن ایک دوسرا رشتہ بھی ہے، یعنی میں اور تو کا، جس میں دوسرا شخص انسان سمجھا جاتا ہے، بائینہ ہی ویسا جیسا میں خود ہوں۔ یہ رشتہ موضوعی ہے، اس میں خود غرضی یا ہوس پرستی کا شائبہ تک نہیں ہوتا۔ یہ دو انسانوں کے درمیان انسانی رشتہ ہوتا ہے۔ یہ رشتہ محبت، وفاداری اور ایک دوسرے کے کام آنے کا ہو سکتا ہے۔ یہ رشتہ دوسری فکر سے ابھرتا ہے۔ اس سطح پر میں ہست میں ذاتی موضوعی رابطہ سے شرکت کرتا ہوں۔ مارسل کہتا ہے کہ جب میں وفاداری کا مظاہرہ کرتا ہوں تو دوسرے شخص کے استحصال کا خیال دل میں نہیں آتا اور میں ہستی کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہوں، اور اس عمل میں دوسرا شخص بھی میرے ساتھ ہے، کیونکہ محبت میں دو اشخاص کا ہونا ضروری ہے۔ وفاداری میں بھی ایسا ہی ہے۔ اگر جذبے سچے ہوں تو جو اشخاص بھی اس عمل میں شامل ہوں گے وہ ہستی میں ہوں گے۔ اس تجربہ میں میرا رخ مطلق اور غیر مشروط ہست کی طرف ہوگا۔ وہی حقیقی تو ہے اور اسی کو خدا کہا جاتا ہے۔ اسی مطلق سے میرا تعلق شروع ہی سے ہے۔ خدا کے لیے کوئی ثبوت نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ جب ثبوت منطقی یا فلسفیانہ سطح پر دیا جائے گا تو خدا اسی وقت شے بن جائے گا، جو وہ ہرگز نہیں ہے۔ خدا کا شعور فکر کی دوسری سطح پر ہوتا ہے، نہ کہ پہلی سطح پر۔ ہر آدمی خدا کو وجودی سطح پر دریافت کرتا ہے، اسے کوئی بنا بنایا خدا نہیں ملتا۔ یہ خدا مطلق ماورا ہوگا، لیکن ہوگا ذاتی۔ اس شعور میں دوسرے اشخاص کی شرکت ضروری ہے۔ حمد و ثنا اور عبادات میں ہر آدمی خدا کو دریافت کر سکتا ہے، بشرط یہ کہ اس کے دل میں خود غرضی اور ہوس پرستی نہ ہو۔ دریافت کرنا سے مراد یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے تجربے سے
اگر وہ حقیقی اور سچا ہو تو اس منزل پر پہنچ سکتا ہے جہاں وہ مطلق اور غیر مشروط تو اور شخص کے حضور کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ سچائی اس سچائی سے ہزار درجے بہتر ہے جو دلائل سے حاصل ہو۔ وجودی شعور میں ساری شخصیت گواہی دیتی ہے، جبکہ منطقی دلائل میں صرف عقل ہی گواہی دیتی ہے۔